ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم، سب سے پہلے تو اپنے وقت کے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو ان کے جد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر بہت بہت تبریک عرض کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ تمام مراجع کرام، علماء کرام اور مومنین کرام کو بھی اس پرمسرت موقع کے اوپر بہت بہت مبارکباد ہو. امام علی نقی علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مختصر سی بہت ہی امام کو زندگی ملی ہے، لیکن اس میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ امام کے جتنے بھی فضائل، جتنی بھی منقبتیں ہیں، ان کو بیان کیا جائے تو بھی جو ہے وہ ہمارے لیے کم ہے. امام علیہ السلام نے اپنے بچپن سے ہی ایسی عظیم چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جو آج تک کے ہمارے یعنی شیعوں کے کام آ رہی ہیں. آپ جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام کے کارناموں میں سب سے پہلا جو کارنامہ ہے، سب سے پہلا جو کام جو امام علیہ السلام نے شروع کیا تھا وہ تھا امام آخر الزمان یعنی امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانوانا اور امام کی غیبت کے لیے مومنین کو اس زمانے کے تیار کرنا، بلکہ اس زمانے کے مومنین نہیں بلکہ اب تک کے جو بھی مومنین ہیں ان کو امام کی غیبت کے لیے تیار کرنا، یہ امام کا ایک بہت ہی اہم کارنامہ اور کام تھا. تو یہ روایت جو ہے وہ جناب شیخ صدوق سے جو ہے ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس جب کوئی آتا تھا تو اور یہ دریافت کرتا تھا کہ آپ کے بعد جو ہے وہ امام کون ہوگا، تو امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کا تعارف کرواتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر جو خاص لوگ ہوا کرتے تھے امام ان سے یہ بھی جو ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اس بیٹے کے بعد جو ہے وہ تم کیا کرو گے. تو راوی نے جو ہے وہ امام سے پوچھا کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو امام ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. لیکن امام نے فرمایا لعلکم لا ترون شخصہ، یعنی ممکن یہ ہے کہ تم اس کو دیکھ نہ سکو، دیکھ نہ پاؤ. تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے کان میں یہ بات امام علیہ السلام نے جو ہے ڈالنا شروع کی. تو یہ ایک امام کا کہا جا سکتا ہے کہ کام اور کارنامہ ہے کہ امام علیہ السلام نے آئندہ کا جو زمانہ آنے والا ہے اس کے لیے شیعت کو خاص طور سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا، بچایا، اور وہی سسٹم ابھی تک کہ ہمارے پاس جو چلا آ رہا ہے. جو دوسرا جو کام امام علیہ السلام نے جو ہے وہ کارنامہ جس کو کہا ہے کہ امام نے کیا وہ تھا وکلا کا ایک نیٹ ورک تیار کرنا. یعنی آج ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف جو بزرگ علماء ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، بلکہ کل ملا کے کہا جائے کہ علماء جو صالح ہیں، جو اچھے صحیح علماء ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا والوں کو علماء سو سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ علماء سو یعنی ایول جو علماء ہیں وہ جو ان کا دل چاہتا ہے ان سے جو ہے کروایا جا سکتا ہے. لیکن جو صحیح و صالح علماء ہیں، جو رائٹیس علماء ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ جو ہے وہ کبھی بھی باطل کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی غلط بات کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی دین کے خلاف جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر ایسے علماء کے دشمن ہمیشہ سے رہے ہیں اور قیامت تک کے ظاہراً رہیں گے. تو امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو اس وقت کے عظیم ترین فقہا
علماء اور شیعوں کی بڑی عظیم ہستیاں تھیں، ان کو اپنے زمانے میں امام علیہ السلام نے مختلف جگہوں کے اوپر اپنا وکیل اور اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجا تھا۔ اور ان میں سے جو بڑے نام ہیں، ان میں سے آپ جو ہے وہ عبدالعظیم حسنی کا نام جو ہے لے سکتے ہیں، عثمان ابن سعید کا جو ہے نام لے سکتے ہیں، کہ جو بعد میں امام زمان علیہ السلام کے بھی وکیل جو ہے وہ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو شروع کرنے والے ہیں، یہ بات جو شروع کرنے والے ہیں، جو کام شروع کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ہیں، کہ گویا اس طرح سے وقت کے تقاضے کے تحت غیبت کے زمانے کے لیے شیعوں کو تیار کرنا امام علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ویسے تو غیبت امام علیہ السلام کے بارے میں تو تقریباً جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر جو ہے اپنی حدیثوں میں کہیں نہ کہیں اشارے اس کے اوپر ضرور کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ امام علیہ السلام نے ہمارے لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کچھ ایسی فضیلتیں جو ہیں وہ چھوڑی ہیں کہ جو واقعاً جن کی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی ہے تاریخ میں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے ہر آدمی جو ہے اپنی ایک پروفائل جو ہے وہ تیار کرتا ہے، یہ ہماری خصوصیتیں ہیں، یہ ہماری سکلز ہیں، یہ ہم کو آتا ہے، وہ ہم کو آتا ہے، یہ ہم کو نہیں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہے پروفائل ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں گویا جو ائمہ کرام علیہم السلام ہیں ان کی ایک جامع یعنی کمپریہنسو پروفائل زیارت جامع کبیر کی صورت میں پیش کر کے ہم کو بتایا کہ دیکھو ائمہ کون لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کی معرفت، ان کی ریکگنیشن، ان کو اگر پہچاننا ہے تو زیارت جامعہ کو تم پڑھو۔ جب زیارت جامعہ کو تم پڑھو گے تو اس میں تم کو یہ نظر آئے گا کہ ائمہ علیہم السلام کی حقیقی فضیلتیں، اصلی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہمارا غور کرنے والی بات ہے، جب ہمارا تعارف ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ صرف ایک دو لائنز میں جو ہے بہت جو ہے کر دیتے، بھائی ہم یہ ہیں اور وہ ہیں۔ لیکن جب امام علیہ السلام جب اہل بیت علیہ السلام کو تعارف کراتے ہیں تو اس میں نہ جانے کتنے پیجز جو ہیں، کتنے صفحات جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ تو زیارت جامعہ وہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی ایک لیگیسی ہے، اور جس کو شیخ طوسی، شیخ صدوق، مرحوم علامہ شیخ مجلسی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اور یہ وہ زیارت ہے، زیارت جامعہ کہ جو امام ہادی علیہ السلام نے یا امام علی نقی علیہ السلام نے جو ہمارے لیے چھوڑی ہے، یہ امام زمان علیہ السلام کی فیورٹ اور پسندیدہ زیارت ہے۔ تو یہ ایک اسی کے ضمن میں جو ہے وہ بات عرض کرتا چلوں کہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ نجف میں تھے اور مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام کے روضے کی زیارت کے لیے جب جایا کرتے تھے روز گویا، تو یہ ملتا ہے کہ وہ قبر کے پاس جا کے قریب ہو کے زیارت جامعہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اور جو ان کے ملنے والے ہیں ان سے یہ نقل ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہاں پر کھڑے کھڑے تھک جایا کرتے تھے اور پھر ہم بیٹھتے تھے، پھر جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، لیکن امام خمینی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ زیارت جامعہ کو امام علی علیہ السلام کے روضے میں کھڑے ہو کے پوری تمام جو ہے وہ کرتے تھے، اور یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ جو انہوں نے یعنی اپنی زندگی میں انجام دیا۔ تو یہ آپ غور کریں کہ اتنی عظیم زیارت ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس کو برابر پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم یہ یعنی علماء نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار، یا کم سے کم پوری زندگی میں ایک بار زیارت جامعہ کو انسان جو پڑھے، اور اس کے میننگز کے ساتھ جو اگر پڑھ سکے تو پھر کیا ہی کہنے، تو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی زیارتیں ہیں کہ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، جیسے زیارت عاشوراء ہے، زیارت آل یاسین ہے،
اور پھر زیارت جامعہ کو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور امام علیہ السلام نے زیارت ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ وہ کون سی زیارت ہے؟ وہ ہے غدیر کی زیارت۔ تو راوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوا اور امام علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ درخواست کی کہ مولا ہم کو یہ تعلیم دیجئے کہ ہم کس طرح سے امام علی علیہ السلام کی زیارت کریں، کس طرح سے زیارت امام کی جائے۔ تو امام علیہ السلام نے اس راوی کو روز غدیر کی زیارت کو تعلیم دیا۔ اب یہ آپ خود غور کیجئے کہ جب خود امام کسی امام کے فضائل کو بیان کرے تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ بھئی ایک تعریف جو ہے میں کروں، ایک تعریف جو ہے وہ آپ کریں، ایک تعریف جو ہے کوئی عام انسان کرے تو ہم کیا اور ہماری تعریف کیا، لیکن ایک امام جو ہے جب تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقت کے اوپر بھی مبنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس الفاظ میں اس طریقے سے تعریف کرتا ہے کہ جیسے اس تعریف کا حق ہے۔ تو روایت اگر آپ جو زیارت غدیر کو جو ہے اس کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ امام علیہ السلام کے تقریباً 150 ایٹریبیوٹس اور صفات امام علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو پڑھیں تو کچھ ایسے فضائل ہیں کہ جو کسی اور دوسرے امام کو ملے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مختص ہیں، جو اسپیشل ہیں خود امام علی علیہ السلام سے، جیسے کہ ایک جو ہے وہ ان کی ولادت کعبے میں ہونا، اور کسی کی ولادت جو ہے وہ کعبے میں نہیں ہوئی ہے، اور یہ زیارت میں جو ہے وہ مذکور بھی ہے، بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ امام علیہ السلام نے ایک روایات کا اور موعظے کا ایک بہت عظیم جو ہے وہ مجموعہ جو ہے وہ چھوڑا ہے ہمارے لیے۔ یعنی موعظہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وعظ و نصیحت، کہ جس میں دنیا کے بارے میں جو ہے، دنیا کی زندگی کے بارے میں، اس کی ریئلٹی کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں وارننگز ہوتی ہیں، ایڈوائس ہوتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس دنیا کی زندگی کو انسان کو سیریسلی لے لینا چاہیے ہے اور کس طرح سے اس کو گزارنا چاہیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس دنیا میں آئے اور اس کے روٹین میں جو ہے وہ لگ جائے، اور پھر اس کے بعد جو حقیقی آنے کا پرپز اور مقصد ہو اسی کو ہی جو ہے وہ بھول جائے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ امام علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے میں اس بات کو بھی ختم یہاں پر جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام بڑی عظیم جو ہے وہ حدیث ہے، اور یہ ایک حدیث جو ہے وہ قرآن سے ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے یہی کہا ہے کہ دیکھو ہمارا کلام جو ہے وہ بالکل قرآن کے عین مطابق تم کو نظر آئے گا۔ اگر تم کو کوئی ایسی حدیث ملے کہ جو ہماری طرف نسبت دی جائے، کہا جائے کہ یہ ہماری حدیث ہے لیکن وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہو، تو یہ سمجھ لینا کہ وہ حدیث ہماری حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری طرف جھوٹی نسبت دی گئی ہے۔ اس کو دیوار کے اوپر جو ہے وہ پھینک دو، مار دو، یعنی اس کو ریجیکٹ کر دو، اس حدیث کو مانو نہیں۔ تو اب یہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام کی قرآن سے ایک دم جو ہے وہ میل کھاتی ہے، قرآن کی فکر سے۔ تو کیا امام فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں الدنیا سوق، دنیا ایک بازار ہے، ربح فیہا قوما وخسر الآخرون، یعنی یہ دنیا وہ دنیا ہے کہ جو ایک سوق ہے، جو ایک بازار ہے، اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ اس بازار میں جو ہے پروفٹ حاصل کرتے ہیں، سود حاصل کرتے ہیں اور منافع جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ اپنا کھو بیٹھتے ہیں اور گھاٹا اور خسارت اٹھانے والے لوزرز میں سے جو ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ خدا جو ہے خود ہی کہتا ہے کہ یہ اس دنیا میں جو ہے تجارت ہی ہے، اور تجارت جو ہے انسان اگر خدا سے کرے تو اس سے بہترین جو ہے وہ تجارت اور کوئی تجارت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا سے تجارت اور بزنس کرنے میں کوئی نقصان ہو ہی نہیں جو ہے سکتا ہے، اس لیے کہ خدا جو ہے اس نے خود ہی کہا، وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے جو ہے وہ بزنس کرو، میں تم کو ایک کے بدلے 700 بلکہ اس سے بھی ان لمیٹڈ جو ہے وہ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں، تم مجھ سے بزنس کرو، یعنی میرے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ میرے لیے کرو۔ تو جو تمہاری کوموڈیٹی ہے، جو تمہارے پاس چیز ہے جس کو تم بیچ رہے ہو،
وہ دولت نہیں ہے دنیا کی، وہ مال نہیں ہے دنیا کا، وہ سب تو چیزیں بہت ہی خدا کے نزدیک اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، وہ صرف زینت کے طور پہ ہے اور امتحان کے طور پہ ہے انسان کے لیے۔ لیکن جو کموڈیٹی ہم کو دی گئی ہے، جو ہم خرچ کر کے جس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے پل ہیں، زندگی کی سانسیں ہیں، زندگی کا وقت ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بہت ہی سنبھل کے جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کو ایسی چیزوں میں جو ہے وہ خرچ کر دے، ایسی چیزوں میں لگا دے کہ جو انسان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا جائیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے روتا پیٹتا رہے کہ ارے میں نے جو ہے اپنے وقت کو کس طرح سے برباد کر دیا اور ضائع کر دیا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی چیز کے ذریعے سے واپس نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ واپس خریدی جا سکتی ہوں گی شاید، لیکن یہ چیز جو ہے وہ کبھی خریدی نہیں جا سکتی۔ وقت نکل گیا، زندگی نکل گئی، عمر نکل گئی، بس بات جو ہے ختم ہو گئی، اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ چلا جاتا ہے، اس کا عمل اور اس کے آثار جو ہے بس وہی باقی رہ جاتے ہیں، اور اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آپ یہ غور کیے کہ امام السلام کی علیہ السلام کی کتنی بہترین جو حدیث ہے کہ دنیا جو ہے ایک بازار ہے، ایک مارکیٹ ہے، یہاں پر جو بہت سنبھل کے چلنا چاہیے۔ سب آدمی اپنے اپنے پروفٹ کے چکر میں ہیں، سب آدمی اپنے فائدے کے چکر میں، تو کوئی کسی کے لیے خاص یہ سوچتا نہیں ہے کہ کس کا فائدہ ہو جائے، سب اپنا ہی فائدہ جو ہے کرنا چاہتے۔ تو تم بھی کم سے کم آخرت کے معاملے میں تم کو صرف اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش اور جستجو جو ہے وہ کرنا چاہیے ہے۔ بس انہی چند الفاظ کے ساتھ جو ہے میں اس مختصر سی گفتگو کو یہیں پر جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے اس سے یہ دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے، پروردگار عالم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا، پالنے والے ہم سے ذکر خیر کو قبول فرما، کوئی بھی کمی یا نقص ہو اس میں تو معاف فرما، ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد کے خاص طور سے بیمار کربلا کے صدقے میں جو بھی مومنین اور جو بھی مسلمان اور جو بھی انسان جو ہے بیمار ہوں ان کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت فرما، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، اور جلد سے جلد ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے اور ہمیں ان کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔